عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مولانا ارشد مدنی صاحب نے حضرت شیخ الہند کی تحریک سے وابستگی کی، طالبان کے جو پرانے تھے ان سے بات کہی ہے، تفصیلات پیش کرتا ہوں میں۔ اور ممبئی بی جے پی کی جن آشرواد یاترا میں کورونا کے اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے 7 FIR درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو اسدالدین اویسی نے افغانی خواتین کی فکر کرنے والی مودی حکومت کو کس بات کو لے کر کے چٹکی لی ہے اور کیا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو تریپورہ میں بی جے پی MLA نے کس طرح اپنے کارکنوں کو طالبانی انداز اپنانے کی بات کہی ہے TMC کے خلاف، اور پھر طالبان نے مساجد کی امام اور خطیبوں کے لیے کیا گائیڈ لائنس جاری کی ہے، چائنا نے کیا کہا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس وقت طالبان کی، کیا اپڈیٹس ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیا، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور اس ویڈیو میں مولانا نے صاف طور پر کیا موقف ہے طالبان کو لے کر کے، اور طالبان کیوں اپنے آپ کو دیوبند سے جوڑتے ہیں، اس کا کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس ویڈیو کو آواز کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں سنا سکتے اس لیے کہ یہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن جو مولانا نے وہاں پہ کہا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ طالبان دراصل حضرت شیخ الہند کی تحریک سے متاثر ہیں۔ مولانا نے دیوبند میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل بتائے گا کہ طالبان کا طریقہ کار اور راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر طالبان افغانستان میں حکومت بنانے کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کریں گے تو پوری دنیا ان کی تعریف کرے گی، اور پھر ہم بھی ان کے صف میں شامل ہو جائیں گے تعریف کے پل باندھنے میں۔ لیکن اگر وہاں طالبان کی طرف سے ناانصافی اور زیادتی کی جائے گی تو کوئی بھی ان کی حمایت میں نہیں ٹھہرے گا۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ضروری بھی ہیں، ایک مفاہمت اور دوسرا محبت، اور دوسرے ملک میں رہنے والے اکثریت اور اقلیت کے ساتھ مساوی سلوک کرنا۔ اگر وہ ملک میں محبت اور امن قائم کرتے ہیں، نیز سب کے ساتھ ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، ان کی حکومت میں اگر لوگ اپنی عزت، جان و مال اور ہر چیز محفوظ سمجھتے ہیں، پھر ایسی حکومتیں ظاہر سی بات ہے کہ کامیاب ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کامیاب حکومتوں کی تعریف بھی کرتی ہے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے، لیکن مستقبل فیصلہ کرے گا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، وہ اپنی حکومت میں تحفظ، تعلیم، صحت اور خواتین کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک خاص سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ طالبان کو دیوبند سے جوڑنے کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ طالبان دراصل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی تحریک سے متاثر تھے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ریشمی رومال تحریک چلائی تھی۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک ملک کی آزادی کے لیے افغانستان تک پہنچی تھی اس وقت، جہاں ایک بڑا دھڑا اس میں شامل ہوا تھا، لیکن شیخ الہند کی تحریک نامکمل رہنے کے سبب وہاں کے لوگوں نے شیخ الہند کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ جیسے ہم نے ہندوستان میں انگریزوں کو برداشت نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی لڑائی لڑی، اسی طرح طالبان بھی اپنے ملک میں کسی غیر کی طاقت کو برداشت نہیں کرتے، اور اس کے لیے وہ ایک طویل عرصے سے لڑ رہے تھے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ شیخ الہند جو دراصل دیوبند کے رہنے والے تھے، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی جنگ لڑی، یہ لوگ ان کی تحریک سے متاثر ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگرچہ اب شیخ الہند کی تحریک چلانے والے حقیقی لوگ افغانستان میں نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے انہیں تعلیم دی اور ان کی تحریک کو زندہ کیا وہ ان میں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے کہا کہ کسی بھی معاملے کو دارالعلوم دیوبند سے جوڑنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، اور یہ پوری دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں کیا پڑھاتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور اس میں حکومت کے لوگ بھی آ کر کے دیکھتے ہیں
سب کو پتہ ہے کہ ہمارا سبق کیا ہوتا ہے، ہم صرف امن و شانتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آنا چاہے کبھی بھی آ سکتا ہے، 24 گھنٹے دارالعلوم دیوبند کے دروازے کھلے ہیں اور سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ بھارت حکومت کا نقطۂ نظر اور خارجہ پالیسی کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو اس سیاسی اور حکومتی معاملے کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ لیکن ہم ایک بات کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں گے کہ طالبان کا اس کا مستقبل فیصلہ کرے گا۔ اگر طالبان سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کریں گے، تو پوری دنیا ان کی تعریف کرے گی، جس میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے پوری طرح سے اس وقت بھارت کے مسلمانوں کا کیا رجحان ہو سکتا ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف اور واضح طور پر نامہ نگاہوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ویڈیو اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ممبئی۔ مہاراشٹرا کی راجدھانی ممبئی میں بی جے پی کارکنان کے جن آشیرواد یاترا نکالنے پر ٹھاکرے حکومت نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 7 FIR درج کی ہیں۔ مقدمات میں کارکنان کے خلاف کورونا اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ممبئی کے ولے پارلے، کھیراوادی، شیواجی پارک، دادر، چمبور اور گوانڈی میں پولیس تھانے میں کارکنان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ تاہم پولیس نے تاحال کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ مرکزی وزیر کپل پاٹل کی حمایت میں ممبئی میں جن آشیرواد یاترا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 16 اگست کو نکالی گئی اس یاترا کے دوران سینکڑوں بی جے پی کارکنان شامل تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مہاراشٹر میں کس طرح کورونا کا قہر برپا ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں اتنی بڑی بھیڑ اور وہ بھی پوری طرح ماسک نہ لگائے اور کورونا کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کی جو ہے دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ لیڈران جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جب اسی طرح عوام کرتے ہیں تو عوام کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ فائن پڑتے ہیں، اور لوگ سیاسی طور پر اتنے بڑے بینرز لگا کر کے بھیڑ جمع کر کے جلوس پر جلوس نکال رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کا تعلق چاہے بی جے پی سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ماننا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا، اور لگاتار اس بھیڑ کے خلاف یہاں کے مقامی لوگ بھی اپنی ناراضگی جتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کورونا بڑھانے کے ذریعہ بن رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اسد الدین اویسی کے ایک ٹویٹ کی جانب، جس ٹویٹ کو لے کر کے اس وقت سرخیاں بن رہی ہیں۔ جی ہاں، افغانستان میں طالبان کے قبضے کا اثر ہندوستان کی گھریلو سیاست میں لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حال ہی میں اتر پردیش کے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے خلاف طالبان کی حمایت میں بیان دینے کا معاملہ درج کیا، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس طرف کچھ ٹویٹس کو لے کر کے اسد الدین اویسی کو بھی نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے افغانستان موضوع کو لے کر حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ نیوز ایجنسی ANA کے مطابق اسد الدین اویسی نے کہا کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 9 میں سے 1 بچی کی موت 5 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے، یعنی 5 سال ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی خواتین پر ظلم اور جرائم ہو رہے ہیں اور لگاتار ہو رہے ہیں، لیکن وہ یعنی کہ مرکزی حکومت افغانستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ جہاں جو ہو رہا ہے اس پر جو ہے پردہ پوشی ہو رہی ہے، اور جو دیگر ملک میں ہو رہا ہے اس کو بڑے پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے چٹکی لینے کی کوشش کی ہے۔ اور اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے کچھ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ ISI ہندوستان کا دشمن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ISI کا طالبان پر کنٹرول ہے، وہ اسے کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یہ ANA نے اسد الدین اویسی کے حوالے سے اس بیان کا حوالہ دے کر کے جو ہے ٹویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو لے کر کے اس وقت اسد الدین اویسی پر بہت زیادہ تنقیدی تبصرے ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہاں پر میدانی سطح پر دیکھا جائے، زمینی سطح پر جو دیکھا جائے، خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کس طرح ریپ کے کیسا، یہاں تک کہ شمشان گھاٹ مندر وغیرہ بھی بچے نہیں ہیں، یہاں پر بھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن یہاں کی موضوعات پر گفتگو کرنے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے کسی اور ملک کے خواتین پر ہو رہے ظلم و ستم کو لے کر کے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے نشانہ سادہ تھا اسد الدین اویسی نے، اسی کو جو ہے انہوں نے موضوع بنایا تھا۔ ناظرین گرامی، اب طالبان ایک ٹرینڈ بن چکے ہیں۔ اب جو ہے پہلے الگ ہی طرح کی باتیں ہوتی تھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی لیڈروں کے زبان پر طالبان ہے اور طالبانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت طالبان کی گنگا رہا ہے۔ الگ الگ طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نیوز چینل کھول لے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا قومی سطح کا ہو، وہاں تو بس ایک ہی نام ہے اور وہ ہے طالبان۔ بہرکیف تریپورہ میں مقتدرہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLA ارون چندر بھومک نے مبینہ طور پر یہ کہہ کر تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ اگر تلمول کانگریس کے رہنما اگرتلہ ہوائی اڈے پر پہنچتے ہیں تو ان کی پارٹی کے کارکنوں کو طالبانی طرز میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
हालांकि बीजेपी ने कहा कि उसका नहीं बल्कि एमएलए का बयान है। तृणमूल कांग्रेस की नज़र त्रिपुरा में 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर है, जैसा कि कल मैंने ममता बनर्जी का वो बयान भी आप लोगों को सुनाया था। और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी रहनुमा तृणमूल के अवामी हिमायत तैयार करने और तंजीम को खड़ा करने के लिए बार बार इस सूबे का चक्कर लगा रहे हैं। तृणमूल अब तक मगरबी बंगाल में ही महदूद है और महदूद थी, अब वो त्रिपुरा में कदम रखने की कोशिश कर रही है। बेलोनिया इंतखाबी हल्के के एमएलए अरुण चंद्र भौमिक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा की बिप्लब कुमार देब की सरबराही वाली सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो 25 साल की कम्युनिस्ट इख्तिदार को ख़त्म करके हुकूमत में आई है। ये सब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक बीजेपी एमएलए की जानिब से तालिबानी तर्ज पर टीएमसी के कारकुनान के साथ, उनके लीडरान के साथ मुकाबला करने की बात जब सामने आई तो वैसे बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया इस बयान से, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबानी तर्ज इस वक्त जो है किस तरह ट्रेंड कर रहा है। नाज़रीन, आइए इस वक्त तालिबान के लेटेस्ट अपडेट्स पर जो अब तक आई हैं वो मैं आप लोगों के सामने तफसीलात से रख दूं। पहली बात तो यह कि अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल और दीगर सूबों में मसाजिद के इमाम और ख़तीबों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तालिबान ने हिदायत की है कि जुमा के खुतबात में शहरियों को इस्लामी निज़ाम और इत्तेहाद की तरफ बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि अहले वतन को तरगीब दें ताकि सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अफगान शहरियों के अफगान छोड़ने से मुतालिक उन्होंने अपील की कि इमाम और ख़तीब शहरियों से कहें कि वो मुल्क छोड़कर ना जाएं। उन्होंने मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए उलमा को हिदायत की कि वो शहरियों को मुल्क में सरमाया लाने का कहें। तालिबान ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी कहा कि भलाई का हुक्म देने और बुराई से बचने की तलकीन की जाए। तो इस तरह इस वक्त इमामों को भी जो है पूरी तरह से इत्तेहाद की दावत देने की बात कही गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको ये मंज़र याद होगा प्लेन का नीचे गिरने का। काबुल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते हुए अमरीकी तैयारी से गिरने वाले 2 नौजवानों की मौत हुई थी। उनमें से बताया जा रहा है कि 19 साला नौजवान फुटबॉलर ज़की अनवरी भी शामिल है उसमें से, जिसकी एक की मौत हुई, जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में या न जाने किस सोच को लेकर के ये लटक कर के जाने की सोच रहा था। ये ज़की अनवरी है, अफ़गानिस्तान की जूनियर कौमी टीम के लिए फ़ुटबॉल की जो टीम है उसमें ये खेला करता था, जिसको जहाँ भाग हो गया। इसकी पहचान हो जाने और शनाख्त होने की खबरें इस वक्त शाये हो रही हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, मारिया ज़ुखरुफा जो तर्जुमान है रूसी वज़ारत ख़ारिजा की, उन्होंने तालिबान सरगर्मी से अमन व अमान बहाल कर रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए आमादा नज़र आ रहे हैं। शहरियों के मफादात बशमूल ख़वातीन के हुकूक़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो है उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस ने अफ़गानिस्तान में इसका सिफारतखाना खुला रखने का फ़ैसला किया है और मुकम्मल तौर पर तालिबान की हुकूमत को रूस की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा। ये बयान मारिया ज़ुखरुफा की जानिब से आया है, जो कि तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज चीन ने एक मरतबा फिर साफ और वाज़े कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत की भरपूर सपोर्ट करेगा और उसकी नौआबादियाती और तामीराती व तरक्याती कामों में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। जबकि चीन अफ़गानिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले सकता है और तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने साफ तौर पर कहा था कि चीन अगर चाहे तो मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान की तरक्की में किरदार पूरी तरह अदा कर सकता है। इसी का जवाब देते हुए चीन ने साफ तौर पर वाज़े तौर पर कह दिया कि जो है वो इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी उसका सपोर्ट करेगी। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने के बजाय उसकी मदद करे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया था, जिनकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी है। दुनिया अफ़गानिस्तान की रहनुमाई व मदद करे, आलमी बरादरी की हिमायत इस्तेहकाम में मददगार होगी। ये कहते हुए उन्होंने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दबाव डाला कि वो जो है अफ़गानिस्तान हुकूमत को दोबारा तामीर करने में उनकी मदद करे। नाज़रीन गिरामी, इस तरह इस वक्त चीन पूरी तरह से मैदान में सामने आ चुका है अफ़गानिस्तान हुकूमत की यानी तालिबान हुकूमत की मदद करने के लिए। इस दौरान नाज़रीन गिरामी, ज़ाबुल के दारुल हुकूमत क़ल्लात में एक वीडियो वायरल हुई, जो परेड के दौरान यहाँ के तालिबान का जो खुसूसी दस्ता माना जाता है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नज़र आ रहा था और ये वीडियो भी इस वक्त जो है ज़ाबुल से लगातार वायरल हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ तालिबान और अफ़गानिस्तान से आई हुई लेटेस्ट अपडेट्स थे जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से।
کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،